سر احمد حسن حیات کہہ رہے ہیں کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہر گورنمنٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ منوور کر کے لے آتی ہے، پھر ایسا کیوں ہے کہ سارا جو ڈیٹ کا برڈن ہے وہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس کے اوپر پڑتا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی کہ اس ملک کی تو تاریخ ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سبھی کو لے کے آئی ہے. ایک آدھ ایکسیپشن ہوگی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو تاریخ بھی بتا دوں کہ ایوب خان نے مسلم لیگ، اپنی مسلم لیگ بنائی، اور ایوب خان نے سارے سیاستدان بنائے. سب سے پہلی نرسری ایوب خان کا مارشل لاء تھا. اس کے بعد سیکنڈ نرسری جو تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو بھی ایوب خان کے فارن منسٹر تھے. وہ بھی اسی دور میں پلے، اور وہ پھر پرائم منسٹر بنے. اس زمانے میں میڈیا فریڈم تو کچھ نہیں تھا، مگر یہ ضرور تھا کہ فوج کی حکومت نہیں تھی، بھٹو صاحب کی تھی. مگر بھٹو صاحب نے بھی پھر فوج کو استعمال کیا اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف. بلوچستان میں، فرنٹیئر میں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، فوج بھیج دی اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے. پھر ریزسٹنس ہوئی وہاں. اس کے بعد بھٹو صاحب کے ضیاء الحق صاحب آ گئے. پھر کیا بات کرتے ہیں آپ، فوج آ گئی، سارا کچھ فوج نے کیا. سیاستدان ایک نئی نرسری بنی، بیسک ڈیموکریٹس میں سے لوگ نکالے، اور ان کو نکال کے بی ڈی ممبرز جو تھے ان کو نکال کے، جو کہ حمایتی تھے فوج کے، ان کو نکال کے، اور ضیاء الحق صاحب نے اپنے مجلس شورا بنائی. تو یہ ایک پوری نئی سیاستدان کی ایک پود بنا دی، جن کی ساری لائلٹیز جو تھی اور جی حضوری جو تھی وہ فوج کے ساتھ تعلق تھا ان کا. ضیاء الحق صاحب کے بعد محترمہ آئیں. محترمہ نے وہی بھٹو صاحب والی پالیسیز اختیار کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہے. ان کو نکال دیا 2 سال کے بعد، کیونکہ وہ بات نہیں مانتی تھی. جب ان کو نکالا تو انہوں نے سبق سیکھ لیا. جب دوسری دفعہ آئی تو انہوں نے کہا جی حضوری کی. اسی طرح نواز شریف صاحب جو تھے، ان کو جنرل جیلانی نے اور جنرل ضیاء الحق نے بنایا، اور وہ بالکل خدمت کرتے رہے. اس کے بعد جب وہ پاور میں آئے سینٹر میں، تو انہیں احساس ہوا کہ شاید میں اپنے پاؤں میں کھڑا ہونا چاہوں گا. جیسے انہوں نے یہ کوشش کی تو انہوں نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تو فوج نے ان کو نکال دیا. اس کے بعد محترمہ آئی تو اس نے کہا کہ نواز کو بھی ایک دفعہ نکال دیا، مجھے بھی ایک دفعہ نکال دیا، اب جی حضوری کا وقت آ گیا. وہ جی حضوری کی شروع ہو گئی. اگلے باری جب نواز شریف صاحب آئے تو ان کو فوج نے نکال دیا. وہ پھر بھی جی حضوری کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، نکال دیا، جلا وطنی ہوئی، مارشل لاء لگ گیا. تیسری دفعہ جب نواز شریف صاحب آئے تو آپ نے دیکھا کیا ہوا. پھر وہ انہوں نے کہا جی حضوری کریں، انہوں نے کہا نہیں کرتا، اور ان کا حشر آپ کے سامنے ہے. تو بات یہ ہے جی کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ حکمران تو یہاں پاکستان کی افواج ہی رہی ہے اور جرنیل ہی رہے ہیں، ایک جرنیل کے بعد دوسرا جرنیل. سیاسی پالیسیز بھی انہوں نے بنائی ہیں، اور جو قرضے لیے ہیں یہ اگر 30 سال 60 سال سے میں فوج نے ڈائریکٹ حکومت کی ہے اور باقی 30 سال جو ہے وہ انڈائریکٹ کی ہے، تو آپ سوچ لیجئے کہ یہ ذمہ داری جو ہے معیشت کی، اور یہ جو مس گورننس ہوئی ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ اگر پوری ذمہ داری نہیں تو کم از کم شیئر تو کرنی پڑے گی فوج کو. تو یہ صورتحال ہے. جب یہ پاور ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. جب یہ سر کو چڑھ جاتی ہے نا تو پھر سر گھوم جاتا ہے. جب سر گھوم جاتا ہے تو آپ آنکھیں نکالنی شروع کر دیتے ہیں. جب آپ آنکھیں نکالنی شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ جب آپ فوج کے آگے آنکھیں نکالتے ہیں تو پھر وہ کہتی ہے ہیلو چلیے باہر.